بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 312 ہے، جس کا عنوان ہے باب التسمیع والتحمید۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی، اور آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید سے مل گئی تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں مالک بن انس، تیسرے ہیں سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن ثقۃ، چوتھے ہیں ابو صالح ذکوان السمان، اور پانچویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے راوی الحدیث اور احفظ الحدیث ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا امن الامام، یعنی جب امام آمین کہے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے اس جملے سے یہ ثابت کیا ہے کہ امام کو بلند آواز میں آمین کہنی چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں مقتدیوں کے آمین کہنے کو امام کے آمین کہنے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور مقتدیوں کو امام کے آمین کہنے کا پتہ تب ہی چلے گا جب وہ امام کی آواز سنیں گے۔ اگر امام دل میں آمین کہے گا تو مقتدیوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ اب ہمیں بھی آمین کہنی ہے؟ لہذا امام کا آواز سے آمین کہنا سنت ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف جمہور فقہا جو آمین آہستہ کہنے کے قائل ہیں، اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ اذا امنا اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجاز کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے۔ وہ اپنی اس تعویل کی 2 دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ لہذا دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتے ہی امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنی چاہیے، نہ کہ امام کے آمین ختم کرنے کا انتظار کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوو تو وضو کر لو۔ یہاں کھڑے ہونے سے مراد وضو کے بعد نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کا ارادہ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جب امام آمین کہے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے کے مقام پر پہنچ جائے یا ارادہ کرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے آمین آہستہ کہنے کو اختیار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ دونوں طرح کی روایات میں موافقت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پہلی روایت کے الفاظ اذا امنا کو ارادہ آمین پر محمول کیا جائے تاکہ عمل میں یکسانیت رہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے نماز کے ارکان اور ان کی فضیلت کے حوالے سے چند نکات معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام جب رکوع سے سر اٹھائے تو اسے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے۔ حدیث واضح کرتی ہے کہ مقتدی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جواب میں اللہم ربنا لک الحمد کہے۔ اس کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ فرشتے مومنوں کی نماز میں شرکت کی رغبت رکھتے ہیں۔ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب امام اللہ کی حمد بیان کرنے کا اشارہ کرتا ہے تو فرشتے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ مقتدی اپنی تحمید میں فرشتوں کی موافقت اختیار کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، مقتدی فوراً اللہ کی حمد بیان کرے تاکہ اس کا یہ ذکر فرشتوں کے ذکر کے ساتھ مل جائے۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو شخص اپنی حمد کہنے میں فرشتوں کی موافقت پا لیتا ہے
یعنی اس کا اور فرشتوں کا کلمہ ایک ہی وقت میں ادا ہوتا ہے تو یہ عمل اس کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک مختصر سے کلمے کی صحیح وقت پر ادائیگی انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمعنى حدیث سمین۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں یعقوب بن عبد الرحمن، تیسرے ہیں سہیل بن ابی صالح۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد و نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔